السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ سب سے پہلے آپ یہ اے سی دیکھیں جو کہ میرے لاؤنج میں انسٹال ہو رہا ہے، اور آئی نو بڑا نارمل ہے، ہر گھر میں انسٹال ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے گرمی ہی اتنی شدت کی ہے، لیکن یہ اے سی میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ چلائیں آپ کو بتاتی ہوں کیسے۔ آج سے نا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جگہ نا مجلس پہ گئی۔ وہ گھر بڑا ہی نارمل سا گھر تھا، اور جب میں وہاں پہ انٹر ہوئی نا تو بالکل انہوں نے چادریں زمین پہ بچھائی ہوئی تھیں، لائک ہوتا ہے کہ جیسے دریاں بچھائی ہوں، تو وہ بھی نہیں تھا۔ اس کمرے میں صرف ایک پنکھا چل رہا تھا، ایک لائٹ تھی، اور مجلس حسین ہو رہی تھی۔ لیکن وہ مجلس اتنی زیادہ امپیکٹفل تھی کہ اتنا کچھ مجھے وہاں سے سیکھنے کو ملا، اور جب میں وہاں سے نکلی نا تو وہ دن اس نے نا مجھے اندر سے چینج کر دیا۔ میں نے آج تک جتنی بھی مجالس دیکھی تھیں وہ بہت پراپر انتظامات کے ساتھ ہوتی ہیں، ہر ایک فیسلٹی وہاں اویلیبل ہوتی ہے، لیکن یہ پہلا گھر تھا کہ جہاں پہ اے سی موجود نہیں تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی مجلس ارینج کی تھی۔ وہیں سے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ جی میں بھی مجلس حسین کرنا چاہتی ہوں۔ گھر آ کے میں نے اپنے ہسبینڈ سے اپنی تھاٹ شیئر کی، ان کا آنسر تو بڑا سپورٹیو تھا، لیکن ایک چیز جو ہم دونوں کو نظر آ رہی تھی کہ گرمی اتنی زیادہ ہے اور لاؤنج میں اے سی نہیں ہے، لیٹ الون دا اے سی، جو چیزیں مجلس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت جوش میں آ کے میں نے بات تو کر دی تھی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ڈس اپوائنٹ ہوتی جا رہی تھی کہ ہمیں کیا کیا ارینج کرنا پڑے گا، ہر چیز اسکریچ سے سٹارٹ کرنی پڑے گی، یہ تو بہت لمبا پروسیس ہو جائے گا۔ لیکن ہر نیک خیال جو ایک انسان کے دل میں آتا ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اور وہ ہونی ہوتی ہے چیز، اسی لیے آپ کے دل میں وہ خیال بھی ڈالا جاتا ہے۔ بس وہ جو ایک سوچ تھی نا، اب وہ میرا جنون بنتی جا رہی تھی۔ ہر دن میں یہ سوچ رہی تھی کہ بس اس کو کسی طرح پاسبل بنانا ہے میں نے۔ پھر وہ چیز جو میرے بچپن سے میری ٹین ایج میں ہر دور میں میرے کام آئی ہے اور ہمیشہ میری دعائیں قبول ہوئی ہیں، وہ ہے نماز شب۔ میں نے پھر آج سے 20 دن پہلے تہجد کی نماز کے لیے ڈیلی اٹھنا شروع کر دیا، اور بس اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں ڈیلی کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو کسی طرح نا پاسبل بنا دیں، آپ معجزات پہ قادر ہیں، آپ نے نا صرف کن کہنا ہے، تو میری یہ جتنے بھی دنیاوی مسئلے ہیں، فائنینشیل مسئلے ہیں، ایک جھٹکے میں حل ہو جانے ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں برکت ہو، حسین علیہ السلام کی والدہ میرے گھر آئیں، اور بس ایک مجلس کا ایک شوق ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کل کیوں ہوتی ہے آج ہو جائے۔ بس اب جو آگے میں آپ کو باتیں بتانے لگی ہوں نا، اس کو سوچتے ہوئے ہی مجھے گوز بمپس آ رہے ہیں۔ خیر ہوا یہ کہ اب مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے تھیں، جس میں تھا دریاں، چادریں، پنکھا، اور پانی کا کولر، اے سی، بینرز، مائک سٹینڈ، یہ ساری چیزیں مجھے ریکوائرڈ تھیں۔ ایک دن نا ایسے ہی گروپ میں کوئی گروپ تھا، اس میں میسج آیا، اور آپ یقین کریں کہ جتنی میری لسٹ تھی نا وہ ساری چیزیں اس میں مینشن تھی، اور ایک ادارے کا نام لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ مجلس حسین گھر میں کروانا چاہ رہے ہیں نا تو یہ ادارہ آپ کو فی سبیل اللہ یعنی کہ فری آف کاسٹ یہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، نو رینٹ، کچھ بھی نہیں، اور بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ چیزیں ٹوٹے نا، اور اپنے ٹائم پہ وہ چیزیں واپس کر دینی ہیں تاکہ دوسرے مومنین فائدہ اٹھا سکیں۔ اب یقین کریں مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی یہ میسج نہیں دیکھا تھا، کبھی مجھے ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ وہاں سے میرا یہ والا مسئلہ حل ہوا کہ جو چیزیں مجھے ریکوائرڈ ہیں میں نے ان کی بکنگ کروا لی، اور اتنا میں ذہنی طور پہ ریلیکس ہو گئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور میرے ہسبینڈ بھی، ہم صرف یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی ہم نے ارادہ کیا ہے، ابھی ہم نے کروائی نہیں ہے، تو اللہ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی تہجد کی دعاؤں پہ اتنا یقین تھا، اسی وقت میں نے 2 رکعت شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے، کیونکہ ہم جتنا شکر کرتے ہیں ہمیں اتنا ہی زیادہ دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، آج سے 1 ہفتہ پہلے نا میرے ہسبینڈ آفس سے گھر آئے اور مجھے بتا رہے تھے کہ جہاں پہ وہ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں نا، اور انہی کے جو اے سیز ہیں ان کی پرائسز ڈاؤن ہو گئی ہیں، کیونکہ کسٹمر پرچیز جو ہے وہ کم ہوئی ہوئی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا اتنا ہوا ہے، تو کسٹمر جو ہیں وہ چیزیں جو لگژری چیزیں ہیں وہ نہیں لے رہے ہیں، اس وجہ سے پرائسز ڈاؤن آ گئی ہیں۔ اور کمپنی نے لاسٹ منتھ ایک انسٹالمنٹ پالیسی بھی اپنے امپلائیز کے لیے انٹروڈیوس کروا دی ہے، تاکہ ان کے لیے خریدنا آسان ہو جائے، مارک اپ فری، کوئی اس پہ آپ کو انٹرسٹ نہیں دینا پڑے گا۔ اور ہمیں یہ آفر اتنی مطلب ٹو گڈ ٹو بی ٹرو لگ رہی تھی کہ اچھا مطلب ہمیں اتنا ایزیلی مل سکتا ہے۔ تو خیر وہاں سے جو تھا، یہ آپ نے جو پہلا سین دیکھا ہے کہ جو اے سی میرے گھر میں انسٹال ہو رہا ہے، یہ یقیناً تہجد کا معجزہ ہے، جیتا جاگتا، جو کہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ سے آپ لو لگا کے تو دیکھیں، کوئی چیز دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مانگ کے تو دیکھیں۔ اب یقین کریں میری کچھ دوستیں بھی اگر مجھے بتائیں نا کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، میں ان کو ضرور کہتی ہوں کہ یار نہیں کوئی دنیا کا بندہ حل کرے گا، آپ لوگ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ آپ نماز شب پڑھنا شروع کر دیں۔
اپنی نمازیں تو پوری رکھیں ہی رکھیں، لیکن جو تاثیر رات کے آخری پہر اللہ سے مانگنے کی ہے نا، کہ جب سب سو رہے ہیں، آپ یہ تو سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ 1 to 1 آپ کو سن رہے ہیں، ان کا تمام تر فوکس آپ کے اوپر ہے. یہ چیز ہی انسان کو گوز بمپس دے دیتی ہے، اور یہی جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا، بہت بہترین ہوتا ہے اپنی تمام درینہ خواہشات کو قبول کروانے کے لیے. آج نا میری ویڈیو کا فلو بھی شاید آپ کو اتنا بہتر نہ لگ رہا ہو، کیونکہ بس جو میرے دل میں آ رہا ہے نا میں وہی بولتی جا رہی ہوں. اچھا، اب جو نیکسٹ چیز تھی نا وہ تھے مجلس کے بینرز. جہاں سے میں نے ساری چیزیں بک کروائی تھیں ان کی مجھے کال آئی کہ بینرز اویلیبل نہیں ہیں، باقی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اب اس کے لیے مجھے پریشانی ہوئی، کیونکہ دل چاہتا ہے کہ جس طرح امیجن کیا ہوا ہے، پلان کیا ہوا ہے، ہر چیز ویسے ہی ہو جائے. ہم 2-3 جگہ گئے، امام بارگاہ گئے، موچی گیٹ گئے. وہاں پہ نا یہ بہت ایکسپینسو تھے، 15,000 18,000 12,000 اس طرح کے ان کے ریٹس تھے، جو کہ آؤٹ آف بجٹ جا رہا تھا. وہاں پہ ہمیں ایک انکل تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو چیزیں ایران سے آتی ہیں جو آپ کو بجٹ فرینڈلی ملیں گی، کیونکہ اب تو محرم بھی چل رہا ہے، تو یہاں سے تو آپ کو پورا سال ہی یہ چیز اتنے ہی ریٹ پہ ملے گی. وہاں سے میں اتنی ہوپلیس ہو گئی کہ میں اگر اندرون بھی چلی گئی ہوں، اگر مجھے وہاں سے بھی اپنے پسند کا ریٹ نہیں مل رہا تو میں کہاں سے لوں گی. پھر ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نا میں نے ایک واٹس ایپ گروپ تھا، اس میں میسیج کیا پوچھنے کے لیے کہ یہ بینرز کہاں سے مل سکتے ہیں. سب کے یہی میسیجز آئے کہ آپ اندرون چلی جائیں، موچی گیٹ، بی بی پاک دامن. تو جب میں نے ان سے ریٹ کی بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ آن لائن بھی آپ کو اسی بجٹ میں ملیں گے اور یہ آتے ہی اتنے کے ہیں. اب میں سوچنے لگ گئی کہ اچھا شاید ہو سکتا ہے اب آؤٹ آف بجٹ جانا پڑے، یا پھر مجھے ان کے بغیر ہی مجلس کرنی پڑے. تو اسی دن نا شام میں مجھے ایک انون نمبر سے کال آئی اور میں نے اٹھائی تو آگے گئی ہوئی آنٹی تھیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو یہ کب چاہیے. میں نے ان کو بتایا کہ میری مجلس ہے اس طرح اس ڈیٹ کی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو کس طرح کے چاہیے. میں نے کہا جس طرح ہوتے ہیں ویلویٹ کے ہوتے ہیں یا جو بھی ہو جائے، بس مجھے ہے کہ بینرز ہونے چاہیے میرے پاس. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ میں آپ کو بنا دیتی ہوں، میں نے اس کا کام سیکھا ہوا ہے، تو یہ میں آپ کو کر دوں گی، آپ اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ. تو میں نے کہا بہت زبردست ہے، اور میں نے کہا مجھے کائنڈلی ہدیہ بتا دیں. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ میری طرف سے آپ مجلس حسین میں لگائیں، یہ میری طرف سے چھوٹا سا گفٹ ہے. میں اتنی حیران ہوئی آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن میرا پھر بھی تھا کہ نہیں، وہ محنت کر رہی ہیں، ان کا یہ کام ہے تو وہ ضرور میرے سے کچھ نہ کچھ لیں. انہوں نے کہا بیٹا بس آپ نے صرف میری امی کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور آپ مجھے مجلس پہ بلا لیں. میں نے کہا ضرور، آپ ضرور تشریف لائیں، میں کارڈ آپ کو انشاءاللہ شیئر کروں گی. اور مجھے یقین نہیں، ان کی کال بھی بند ہو گئی، تب تک میں ایک بے یقینی کی کیفیت میں تھی کہ یہ کیسے اتنی آسانیاں ہو رہی ہیں. ہر راستہ جو بند نظر آ رہا تھا وہ کھلتا چلا جا رہا ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک ان آنٹی نے مجھے بینرز ڈیلیور کرنے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ یہ بس مجلس حسین کی برکت ہے اور تہجد کا معجزہ ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے میرے لیے آسان بنائی ہیں. ایز اے انسان میری کوئی اوقات ہی نہیں تھی. پہلی بات جو میرے دل میں خیال آیا وہی اللہ کی طرف سے تھا. اچھا، اب میرا جو نیکسٹ تھا نا کہ میں ذاکرہ سے بات کروں اور جنہوں نے سوز و سلام پڑھنا ہوتا ہے ان سے بات کروں. اب میں ایک جگہ مجلس پہ گئی، وہاں پہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی مجلس ہوئی. ذاکرہ نے بہت اچھا پڑھا، جنہوں نے سوز و سلام پڑھنا تھا انہوں نے بہت اچھا پڑھا. اور میں مجلس میں بیٹھ کے پتہ ہے کیا سوچ رہی ہوں کہ اللہ جی پتہ نہیں یہ کتنا ہدیہ لیتی ہوں گی، پتہ نہیں میرے بجٹ میں آتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ وہ بہت اعلیٰ پائے کی ذاکرہ تھیں. پھر جو گھر کی خاتون تھی نا، مجھے پتہ نہیں کیا میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ آپ نے کتنا ہدیہ دیا ہے، کہ تاکہ کچھ میرا مائنڈ بن سکے. کیونکہ ذاکرہ خود سے آپ کو کبھی بھی نہیں بتاتی، وہ کہتی ہیں جتنا آپ دے سکتے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ نہیں بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ جتنا ہدیہ انہوں نے مجھے بتایا، میرے ذہن میں وہ بہت کم تھا. مجھے لگتا تھا کہ اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور جب وہ کہہ رہی تھیں، بتا رہی تھیں مجھے، تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. میں اتنا مینٹلی ریلیکس ہو گئی کہ ہر چیز جس طرح میں سوچ رہی ہوں اسی طرح ہو رہی ہے، اور میرے لیے بے انتہا آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں. یہ تھی میری آپ بیتی آپ ان سب لوگوں کے لیے جو کہ اپنی تہجد کی دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری دعائیں ضائع ہو گئی ہیں یا اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے. تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. آپ کے توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام تر کہانی کو تبدیل کر دینا ہے، اور ہر چیز آپ کے حق میں ہو جانی ہے انشاءاللہ. بس صبر اور توکل بہت ضروری ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ می. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.